کہاں گئی محبت اور کہاں گئی رحمت, کہاں کا سکون. جو وومنائزر ہوتا ہے مرد, وہ عورتیں گھر بھی لے آتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کون سی عورت ہے جو ایسے مرد کے ساتھ سکون کی زندگی بسر کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے بنیاد کیا بنی تھی؟ حسب نسب یا مال یا جمال. یہی بنیادیں جب بنتی ہیں تو پھر دینداری کو تو نہیں دیکھا جاتا. اس وجہ سے دینداری کو بنیاد بنانا چاہیے, پھر اس کے ساتھ میچ جو چیز کر جائے. حسب نسب مل گیا یا مال یا جمال, یہ اس کے بعد کی بات ہے. اور اگر کوئی اور چیز نہیں مل رہی تو خالی دینداری کی بنیاد پر تب نکاح کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ہم نے دینداری کی بنیادیں دیکھیں کہ دینداری کیسی ہونی چاہیے. تو دینداری میں اگر آپ دیکھیں کہ عقیدہ اور عبادت اس کی, اور پھر اسی طرح اس کا اخلاق, اس کے معاملات اچھے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے دیکھا سیدہ زینب کو, کہ سیدہ زینب اپنے غلام کے ساتھ, یعنی ایک اس مرد کے ساتھ جس کا سٹیٹس غلام کا ساتھ تھا, نباہ نہیں کر پائی تھی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر تھی اور اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے کچھ اور کروانا چاہتے تھے. لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ اتنے زیادہ گہرا ایمان رکھنے والی عورت بھی نباہ تو نہیں کر پائیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے, آپ نے اپنے آگے آگے سیدنا بلال کے قدموں کی چاپ جنت میں سنی تھی. سیدنا بلال کا رنگ سیاہ تھا, موٹے موٹے نقوش ان کے جو تھے وہ حبشیوں کے جیسے نقوش ہوتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کیا تھا. لیکن مدینہ میں سب سے مالدار شخص جن کا یہ قول تھا, اللہ کی قسم مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی ہے, وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف تھے. انہوں نے اپنی بہن کا نکاح سیدنا بلال سے کیا تھا. یعنی سب سے مالدار شخص نے حضرت بلال کے ساتھ اپنی بہن کا نکاح کیا. انہوں نے دینداری کو اہمیت دی تھی کہ یہ وہ شخص ہے جس کے قدموں کی چاپ جنت میں رسول اللہ سے آگے آگے تھی. سیدنا ابو حذیفہ نے ہند بنت عتبہ بنت ربیعہ کی شادی سیدنا سالم سے کروائی, جو کہ انصاری خاتون کے غلام تھے. غلام کے ساتھ ایک آزاد عورت کا نکاح کروایا. آزاد عورت بھی وہ جس کا سوسائٹی میں بڑا مقام تھا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دینداری کا کیا مقام ہے. دینداری کو ترجیح دینے میں ہمیشہ نفع ملتا ہے الحمدللہ. تو آج کے دن پہ ہم نے جو کچھ دیکھا, آپ نے کیا لرن کیا, کیا سیکھا؟ جی, نکاح کے لیے سب سے اہم چیز دینداری ہے. جی, اور کیا سیکھا؟ عقیدہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یعنی ارکان اسلام کے بارے میں اس کا جو طرز عمل ہے, جی, اس کے اخلاق اچھے ہوں. اور جی, نکاح کی بنیاد تقوی پر ہو تو نباہ ہو جاتا ہے اور زندگی سکون والی بن جاتی ہے. اور اگر نکاح کی بنیاد تقوی نہ ہو, توقعات ہوں, تو نباہ مشکل ہو جاتا ہے. جی, اور جی انشاءاللہ, یعنی نکاح کے لیے تیاری کرنا چاہتی ہے نا, تو دیندار بننا ہے, تو انشاءاللہ اچھے اخلاق والا بننا ہے. یہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, یہ بڑی اچھی لرننگ ہے. آپ نے آنے والے کل میں اچھی بیویاں ثابت ہونا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ریلیشن نبھانا سیکھنا ہے نا, تو ریلیشن نبھانے کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. لیکن اب اگر نیت شامل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. جی, کوئی اور بات کہنا چاہیں؟ جی, جی, جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بیوی سے برا سلوک کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے گا. جی, جی, ذات دیکھنا ضروری ہے, ضروری ہے. کفر کا خیال رکھنا, یعنی یہ نہ ہو کہ نباہ نہ ہو سکے. یعنی کم از کم بے شک وہ ذات برادری نہ ہو لیکن برابر کی ذاتیں ہوں نا. یعنی اس طرح سے نہ کریں کہ کسی غلام کے ساتھ یا نارملی سوسائٹی میں جس کا کوئی مقام نہیں, جس کا گھرانہ جو ہے
وہ عزت دار نہیں سمجھا جاتا، تو ایسے گھرانے میں جب کوئی لڑکی جاتی ہے تو اس کے لیے سوشل پریشر کو بیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے.